بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیونکہ نماز کبھی قبول نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں رہتی اور کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 5 لوگ ایسے ہیں جو پکے نمازی ہوں گے، لیکن ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی اور ان کے گھروں میں برکت نہیں آئے گی۔ محترم ناظرین، نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے۔ یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالی نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنی ہی گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں، یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا پھر باجماعت سے نماز ادا کرو۔ تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز کی محافظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ نماز شان ہے، مگر خشوع کرنے والے پر ترک تو سخت ہولناک چیز ہے۔ اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرماتا ہے، خرابی اور نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی پر ضروری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا، اور شب اسراء یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقرر وقت میں ادا کرنا فرض ہے۔ 5 لوگوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 1، جو حکمران ظلم و زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ ظالم حکمرانوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، اور وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتی ہیں، جس سے لوگوں پر زیادتی اور اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک رد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی نماز سے اللہ کی رضا نہیں بلکہ دنیا کی برتری چاہتے ہیں۔ نمبر 2، شراب نوشی کرنے والا شخص۔ جو شخص شراب پیتا ہے اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ شراب نوشی کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ انسان کو بے راہ کر دی جاتی ہے اور عقل کو زائل کرتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شراب پینے والے کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی، مگر اگر وہ توبہ کر لے اور دوبارہ نماز کے لیے سنجیدہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 3، والدین کی خدمت اور احترام اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہے۔ جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہو اور ان سے بدسلوکی کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ والدین کا احترام انسان کے ایمان کا حصہ ہے، اور جو شخص ان کی نافرمانی کرتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ لہٰذا اس شخص کی نمازیں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے والدین سے معافی نہ مانگے اور ان کے حقوق ادا نہ کرے۔ نمبر 4، اسلامی تعلیمات میں ہمسائے کے حقوق کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ جو شخص اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے
ان کے حقوق پامال کرتا ہے یا ان سے بدسلوکی کرتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ جب ایک انسان اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال بشمول نماز قبول نہیں کیے جاتے۔ نمبر 5، جو شخص نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتا، اس میں سستی اور لاپرواہی کرتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار تاکید کی ہے کہ نماز کو وقت پر اور خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اگر کوئی شخص نماز کو بغیر دھیان اور توجہ کے جلدی جلدی پڑھتا ہے یا جان بوجھ کر نماز کے وقت کو ضائع کرتا ہے تو اس کی نماز اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نور قرار دیا ہے۔ اس کی وضاحت ملاحظہ کیجیے، جیسے روشنی گڑھوں میں گرنے سے بچاتی ہے، ایسے ہی نماز بے حیائی اور اس جیسے کئی گناہوں کے گڑھوں میں گرنے سے بچاتی ہے۔ قیامت کے دن نمازی کے لیے اجر و ثواب نور بن کر ظاہر ہوگا۔ نور نماز دنیا و آخرت میں نمازی کے چہرے سے ظاہر ہوگا۔ نماز مسلمانوں کے دل کی، چہرے کی، قبر کی اور قیامت کی روشنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی فرما دی کہ کسے نور نماز ملے گا اور کسے نہیں ملے گا۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے، جس نے نمازوں کی حفاظت کی اس کے لیے قیامت میں نور و برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہوگا اور نہ برہان اور نہ نجات، اور وہ یعنی بے نمازی قیامت میں قارون و فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت ہو جو اندھیروں میں پیدل چل کر مسجدوں کو جاتے ہیں۔ منقول ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کے گروہ درگدر جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ جب پہلا گروہ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا تو ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے، ہم امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کے نمازی ہیں۔ پھر پوچھا جائے گا، تمہارے اعمال نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے، ہم اذان سنتے ہی وضو کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس سے روک نہیں سکتی تھی۔ فرشتے کہیں گے، تم اسی کے مستحق ہو کہ تمہیں جنت میں داخلہ دیا جائے۔ پھر دوسرا گروہ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا جن کا حسن و جمال یعنی خوبصورتی پہلے گروہ سے زیادہ ہوگا۔ ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والے تھے۔ پھر پوچھیں گے، تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے، ہم نماز کے وقت سے پہلے ہی نماز کے لیے وضو کر لیتے تھے اور جب اذان سنتے تھے تو فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ فرشتے کہیں گے، تم اسی کے مستحق ہو۔ پھر تیسرا گروہ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا جن کا مقام و مرتبہ اور حسن و جمال یعنی خوبصورتی پہلے گروہوں سے زیادہ ہوگی۔ ان کے چہرے آفتاب یعنی سورج کی طرح روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے، تم اتنے خوبصورت اور اتنی اعلیٰ مقام والے کیوں ہو؟ وہ کہیں گے، ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ فرشتے پوچھیں گے، تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے، ہم اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے تھے اور اذان مسجد میں ہی سنتے تھے۔ فرشتے کہیں گے، تم اسی ہی کے مستحق ہو۔ نماز سے حاصل ہونے والے فوائد: نماز دل، معدہ اور آنتوں وغیرہ کے مرض میں شفا دیتی ہے۔ نماز درد و غم کا احساس بھلا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے۔ نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس میں قیام، رکوع اور سجدے وغیرہ کرنے سے بدن کے اکثر جوڑ حرکت کرتے ہیں۔ نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت ہی مفید ہے۔ سجدے سے بند ناک کھلتی ہے۔ آنتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نماز سے ذہن صاف ہوتا ہے اور غصے کی آگ بجھ جاتی ہے۔ نماز رزق لاتی ہے، صحت کی حفاظت کرتی ہے، اذیت یعنی تکلیف دور کرتی ہے، بیماری بھگاتی، دل کی بڑھاتی، فرحت یعنی خوشی کا سامان بنتی، سستی دور کرتی، شرح صدر کرتی یعنی سینہ کھولتی،
روح کو غذا فراہم کرتی، دل منور کرتی، چہرہ چمکاتی، برکت لاتی، خدا رحمان سے قریب پہنچاتی اور شیطان کو دور بھگاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک ضرور آئے۔ اللہ حافظ۔